اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجا واشرنا معهم وزدنا محبت۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الحمدللہ تربیت اولاد کے حوالے سے ہمارا لیسن نمبر 101 ہے اور یہ کوشش ہماری مسلسل 2 سال سے تقریباً چل رہی ہے کہ ہماری ان چھوٹی چھوٹی کلپس کی وجہ سے بچوں کو کچھ فائدہ ہو جائے، خاص کر وہ بچے جو کسی مدرسے نہیں جا سکتے، ایسی جگہ رہتے ہیں جہاں آس پاس میں کوئی مدرسہ نہیں ہے، ان کے لیے خاص کر یہ کلپ بنائی جا رہی ہے۔ اور الحمدللہ مسلسل آپ حضرات شوق سے سنتے بھی ہیں، کمنٹس بھی آتے ہیں آپ حضرات کے، لہٰذا اس سے ایک شوق پیدا ہوتا ہے کہ اور خدمت کی جائے دین کی۔ بس آپ سے یہی گزارش ہے، آپ اس کو تنہا نہ دیکھیں بلکہ اس کو شیئر کریں۔ اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور اس کا ریڈ بٹن دبا دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تو آپ کو نوٹیفیکیشن انشاءاللہ ملتی رہیں گی۔ عزیزان محترم، جیسے کہ آج کی دنیا کی یہ حالت ہے کہ ہر آدمی بہت کامیاب بننا چاہتا ہے۔ آج کامیابی کا ایک راز میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ راز یہ ہے کہ آپ جو بھی کرتے ہو، جو بھی کماتے ہو، آپ ایک چیز طے کر لیں، اس میں سے 5% یا 2% یا 1% یا 10%، جو بھی آپ کی حیثیت ہے، جو کچھ میں کماؤں گا اس میں کا اتنا % میں پارٹنر بناتا ہوں اللہ کا اور امام زمانہ کو، اور جینیونلی اس پرسنٹیج کو نکال کے اس سے آپ ان بچوں کی ایجوکیشن کی طرف توجہ دیجئے جو اپنے فیسز نہیں بن سکتے۔ آج کل ایسے ادارے ہیں احمد آباد میں، بامبے میں، اور ایون بھاؤ نگر میں، مہوا میں، گجرات میں، حیدرآباد میں، مدراس میں، بنگلور میں، جو ان خدمتوں کو انجام دیتے ہیں۔ آپ وہاں بھیج دیں اگر آپ خود تلاش نہیں کر سکے تو۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اگر یہ کریں، آپ کی توجہ ادھر دلانا چاہتا ہوں، یقین جانیے آپ اتنے کامیاب ہو جائیں گے کہ جس کی انتہا نہیں۔ کیونکہ پیسہ کوئی اپنے ساتھ لے کے نہیں جاتا، وہی چیزیں انسان کے ساتھ جاتی ہے جو وہ یہاں کرتا ہے۔ تو عزیزان محترم، اس چیز کا ایک آپ کو مشورہ دینا تھا، ایک آپ کو ایڈوائز دینا تھا۔ آپ آزما کے دیکھیے اس چیز کو، پھر دیکھیے آپ کتنے کامیاب انسان بن جاتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کے لیے بہت زیادہ باعث برکت ہوتی ہے، وہ ہے بزرگ افراد، جو گھر میں بوڑھے افراد ہوتے ہیں وہ باعث برکت ہوتے ہیں، اور خاص کر عبادت گزار بوڑھے افراد، وہ تو اتنے بابرکت ہوتے ہیں کہ نہ صرف آپ کے گھر والوں کو برکت پہنچاتے ہیں بلکہ آپ کے آس پاس والے، یعنی ان کے برکت کا فیض آپ کے پڑوسیوں تک پہنچتا ہے۔ گھر میں اگر کوئی بزرگ ہو تو سمجھ جائیے آپ کے لیے اللہ نے بڑی بہترین برکت رکھی ہے۔ ایک انتہائی بوڑھا انسان، اصول کافی باب دعا میں ایک روایت ہے کہ ایک بوڑھا انسان رسول اللہ کے پاس پہنچا اور شوق دیکھیے اس کا، اس نے کہا یا رسول اللہ، بڑھاپے کی وجہ سے میں لمبی لمبی نمازیں نہیں پڑھ سکتا، لمبے لمبے اعمال نہیں کر سکتا، نہ جہاد میں جا سکتا ہوں، لہٰذا مجھے کوئی ایسی عبادت بتا دو جو میں کروں تو جو چیزیں مجھ سے چھوٹ جا رہی ہے بڑھاپے کی وجہ سے وہ پوری ہو جائیں۔ رسول اللہ نے کہا پھر سے کیا کہہ رہا تھا؟ دوبارہ اس نے اسی بات کو دہرایا، یا رسول اللہ کوئی ایسا عمل بتا دو، کیونکہ میں نہ بڑھاپے کی وجہ سے نہ لمبی نمازیں پڑھ سکتا ہوں، نہ جہاد میں جا سکتا ہوں، نہ دین کی خدمت ایسے کر سکتا ہوں جیسے جوانی میں کرتا تھا،
لہٰذا کوئی ایسا عمل بتا دے کہ جس کی وجہ سے وہ کمیاں جو مجھ سے ہو رہی ہیں وہ پوری ہو جائیں۔ تو پھر رسول اللہ نے پھر تیسری مرتبہ پوچھا، کیا کہا؟ اس نے پھر وہی جواب دیا۔ اس کے بعد رسول اللہ نے کہا، تجھے حیرت نہیں ہوئی کہ میں بار بار کیوں تجھ سے کہہ رہا تھا کہ کیا کہہ رہا تھا؟ وہ اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ جب تو یہ بات کر رہا تھا کہ اللہ کی طرف سے اتنی رحمتیں تجھ پر نازل ہو رہی تھی، میں چاہ رہا تھا وہ اور زیادہ وہ رحمتیں تجھ پہ نازل ہوں۔ کہ اے رسول اللہ کون سا عمل میں کروں؟ رسول اللہ نے کہا کہ صبح کی نماز کے بعد، ہر روز صبح کی نماز کے بعد سبحان اللہ العظیم و بحمدہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیا کرنا۔ تو اس میں اتنا ہی ثواب ہے جتنا کہ ایک جہاد میں ہے، اتنا ہی ثواب ہے جتنا دین کی خدمت میں ہے۔ وہ کمیاں جو تجھ سے جوانی کی وجہ میں، یہ بڑھاپے کی وجہ سے ہو جاتی ہے، وہ دور ہو جائیں گی، اور پھر تیرے گھر میں برکت نازل ہوگی، تجھے کبھی جزام نہیں ہوگا، تجھ پہ اللہ دیوانگی کو بڑھاپے کی وجہ سے دیوانگی کے اثر میں مبتلا نہیں کرے گا، اور بہت ساری چیزوں کا فائدہ تجھے ہوگا۔ تیری اولاد نیک ہوگی، تیری اولاد کی پریشانیاں دور ہو جائے گی۔ کہا یا رسول اللہ یہ دنیا کے فائدے ہیں، آخرت کا فائدہ کیا ہے؟ کہ آخرت کے لیے بس یہی کہنا کافی ہے کہ اللہ تیرے لیے جنت کے دروازے کھول دے گا۔ تو عزیزو، بوڑھے اشخاص اگر گھر میں ہیں تو اللہ کا شکر ادا کیجیے، ان سے دعائیں لیجیے، کیونکہ بزرگوں کی دعائیں بچوں کے حق میں جلدی قبول ہوتی ہے۔ ایسی چیزیں نہ کریں کہ جس سے ہمارے بزرگوں کو تکلیف ہوتی ہو۔ عزیزان محترم، اور ایک چیز میں آپ کو بتلانا چاہ رہا تھا آج کے اس چھوٹے سے کلپ میں، کہ ایک ڈرائیور ہوا کرتا تھا، بڑے بڑے جیسے ٹرکس ہوتے ہیں نا، بڑے بڑے ٹریلرز، اس کے ڈرائیورز ہوتے ہیں جو لمبے لمبے ٹرپس پہ جاتے ہیں۔ تو ایک شخص، ایک ڈرائیور مشہد سے کچھ چیزیں لے کے جا رہا تھا، جنگل میں پہنچ چکا تھا، اتفاق سے بہت زیادہ برف پڑ رہی تھی، ایسے میں اس کی ٹرک خراب ہو گئی۔ جب ٹرک خراب ہو گئی اور بہت زیادہ برف پڑنے لگی تو پریشان ہو گیا کہ میں کیا کروں، اور اس وقت وہ باہر نکلا، بہت کوشش کیا، ٹرک سٹارٹ نہیں ہوئی۔ اب اسے یقین ہو گیا کہ میں مر جاؤں گا، کیونکہ اس قدر کڑاکے کی سردی تھی جس کی انتہا نہیں، بہت تیز برف پڑ رہی تھی۔ اب اس نے سوچا اب میں کیا کروں، باہر رہوں گا تو مر جاؤں گا، اندر چلا گیا، کہا ٹرک میں بیٹھ جاتا ہوں۔ ٹرک میں بھی ساری چیزیں فریز ہونے لگی۔ اب اسے یقین ہو گیا کہ میں مر جاؤں گا۔ اس وقت وہ کہتا ہے مجھے میرے گناہ یاد آنے لگے، میں کیا گناہ کرتا تھا، اور بالخصوص وہ نمازیں جس میں میں سستی کرتے ہوئے نمازوں کو دیر سے پڑھتا تھا، یا اکثر و بیشتر نمازیں مجھ سے چھوٹ بھی جاتی تھی، اور وہ چیزیں یاد آنے لگی تو میں رونے لگا۔ پھر میں نے امام زمانہ کو پکارا، کہا امام زمانہ آپ میری مدد کیجئے، اب میری حالت ایسی ہے کہ میں کسی وقت بھی مر سکتا ہوں، لیکن اگر میں زندہ رہ گیا تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں نماز اول وقت پڑھوں گا۔ دیکھیے اس کی اہمیت کیا ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ کہا ہی تھا، میں نے دیکھا سامنے سڑک پر سے ایک آدمی اپنے ہاتھ میں سپینر لیے ہوئے آ رہا تھا، پانا جس کو کہتے ہیں نا، جو بولٹ وغیرہ کو کسنے کی جو چیز ہوتی ہے، وہ لیے آ رہا ہے، اور اس نے آ کے میرے گلاس پہ اس نے کھٹکھٹایا، میں نے گلاس کو اتارا، کہا کہ تمہاری گاڑی خراب ہو گئی؟ کہا ہاں۔ کہ میں تمہاری مدد کر دیتا ہوں، تم کوشش کرو، ادھر سے میں کچھ کرتا ہوں۔ اس نے بونٹ کھولا، پتہ نہیں اس نے کیا کیا، یہ کہتا ہے کہ میں نے گاڑی سٹارٹ کی تو گاڑی سٹارٹ ہو گئی۔ تو میں بہت خوش ہو گیا، میں نے کہا بھئی آپ کا بہت بہت شکریہ، سب سے پہلے تو میں نے ہیٹر آن کیے۔ اس کے بعد کہا کہ چلو شاید آپ کی بھی گاڑی خراب ہو گئی ہو تو میں آپ کے لیے مدد کر دیتا ہوں۔ کہا نہیں، میری کوئی گاڑی خراب نہیں ہوئی ہے، میں تو تیری مدد کے لیے آیا۔ تو پھر میں نے ان سے پوچھا کہ اچھا یہ بتائیے کہ آپ نے ایسے نازک موقع پر میری مدد کی، میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ آپ کو کچھ پیسے میں دوں، یا آپ کا کوئی کام ہو تو میں کر دوں؟ کہا نہیں، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ کہا نہیں، میں ایک مرد ہوں اور غیرت دار ہوں، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، لہذا اللہ بھی کہتا ہے کہ اگر تم پہ کوئی احسان کرے تو اس کے ساتھ احسان کرنا، بتاؤ میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر تو واقعی مرد ہے تو جو تو نے ابھی وعدہ کیا تھا اپنے امام سے وہ پورا کرنا۔ یہ کہہ کے وہ غائب ہو گیا۔ اللہ اکبر۔
تو امام کو وہ لوگ بہت زیادہ پسند ہے جو اول وقت نماز پڑھتے ہیں. نماز کے ٹائم پہ ہمارے بچے کھیلتے رہتے ہیں، نماز کے ٹائم پہ ہمارے بچے گیمز کھیلتے رہتے ہیں. انہیں ٹوکیے، سمجھائیے اور یہ چیزوں کو سنائیے تاکہ بچوں میں ایک چینج پیدا ہو، اور وہی ہمارا ویژن بھی ہے. اسی کے ساتھ مولوی عباس علی خوئی کا سلام قبول کریں. ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار بحق زہرا و بیہا والوا بنوا امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہم سب کو امام کے چاہنے والوں میں شمار فرما. اور پروردگار تو کریم علی کل شیء قدیر ہے، ہمیں توفیق عطا کر کے ہم اول وقت نماز پڑھ سکیں. فقط والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.